اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مومنین کرام، آج ماہ مبارک کے 7ویں روز میں ہم داخل ہو چکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور ہم مومنین کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس سال بھی حیات جیسی نعمت سے مزین رہیں اور اللہ کی مہمانی میں، جس میں میزبان اللہ ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں داخل ہو جائیں۔ اس مہمانی کے سلسلے میں داخل ہونا اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل، ہر لفظ، ہر اقدام، ہر ارادے، ہر نیت، ہر دعا کے اندر یہ درک کر رہا ہو کہ یہ جو میرے ماہ، میرے مہینے کا استقبال کرتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہوا ہے، اس نے واقعاً ماہ مبارک کو عزت دی ہے، اس نے واقعاً ماہ مبارک کے استقبال میں ہر طرح کے تدارک کو دیکھا ہے، ہر طرح کے اقدامات کو انجام دیا ہے جو ماہ مبارک کی استقبال، ماہ مبارک کی عظمت، ماہ مبارک کی عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہے۔ اور وہ استقبال کے جس میں ماہ مبارک کا اچھی طرح سے استقبال کیا جائے، احترام کیا جائے، عزت افزائی کی جائے، اسے باشعور مہینہ سمجھا جائے، صاحب درک وقت سمجھا جائے، ایسا وقت اور ایسا دورانیہ کہ جو اپنے دوران میں سے گزرنے والے انسانوں کے اعمال کو درک کر کے روز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت میں گواہی دینے کے لائق ہو۔ اس مہینے میں ہم 7ویں روز میں داخل ہوئے ہیں، اور معصوم علیہ السلام سے نقل شدہ دعا کہ جس میں امام علیہ السلام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ان الفاظوں میں دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعن۔ اب دیکھیں، توجہ اس نقطے پر ہو کہ معصومین علیہ السلام ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو، تمہیں حقیقت میں خدا سے مانگنا کیا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام ہمیں کس نقطے کی طرف، کن کن چیزوں کی طرف توجہ مبذول فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے مومنین، اے ہمارے شیعوں، اگر تم خدا کی بارگاہ میں دعا اس مہینے میں کرنا چاہتے ہو تو ان الفاظوں کے ساتھ خدا سے طلب کرو۔ کیا ہے؟ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، علی صیامہ و قیامہ۔ اللہ اکبر۔ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا، اللہم اعنی، ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما اس دن میں، اس 7ویں دن میں، ماہ مبارک کے 7ویں دن میں ہماری کن 2 چیزوں میں مدد فرما؟ علی صیامہ و قیامہ۔ اس مہینے میں ہمیں اچھی طرح کامل بہترین روزہ رکھنے کی توفیق، اور اس روزے میں بہترین طرح سے قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کو اقامہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اقامے کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں تیرے ہر امر کے مقابل میں کھڑے رہنے اور اس کے
مقابل میں لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیرے امر کو اپنی زندگی میں بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے امر کو بجا لانے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں اے خدایا ان رکاوٹوں کو برطرف فرما، تاکہ ہم تیری بارگاہ میں کما حقہ قیام کر سکیں، تیری بارگاہ میں ویسا قیام کہ جیسا قیام تو ہم سے دیکھنا چاہتا ہے، ویسا روزہ رکھ سکیں جیسا روزہ تو ہم سے رکھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ کون سا روزہ ہوگا جس کو میں نے مقدمتاً پہلے اور دوسرے روزے کی دعا کے ذیل میں عرض کیا تھا، وہ ہے کہ جس میں ہمارے تمام کے تمام اعضاء و جوارح اس طرح سے روزہ رکھے ہوئے ہوں جیسا ان اعضاء و جوارح کا روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی ہر عضو سے ہم اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، یعنی ہر عضو کے لیے خدائے وحدہ لا شریک نے احکامات شرعی معین فرمائے ہیں، مثلا آنکھ کے لیے، کان کے لیے، ہاتھ کے لیے، پیر کے لیے، اپنے تمام اعضاء و جوارح کے لیے، ایون ذہن کی فکر کی جہت کے لیے اور دل کے ارادوں کے لیے اچھے ارادے کریں، اچھے اعمال کے کرنے کا ارادہ کریں، اچھی پلاننگز کریں، ذہن کو ان حساب کتابوں کی طرف لے کر جائیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے، جن حساب کتابوں کی طرف اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ان تمام تر اقدامات کو انجام دیں کہ اللہ ہمارے اقدامات سے دیکھ کر، ہمارے اقدامات کو دیکھ کر یہ درک کرے، یہ یقین کر لے کہ ہاں یہ واقعی میں اپنے آپ کو گناہ سے دور کر کے میرا واقعی کا بندہ بننا چاہتا ہے، عبد الہی بننا چاہتا ہے۔ اور دوسری وہ چیز کہ جسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کریں کیا ہے؟ وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، اللہ اکبر، اے خدایا اس دن میں، اس ماہ میں مجھے زبان کی لغزشوں اور گناہ سے دوری عطا فرما۔ اور زبان کی لغزشیں وہ لغزشیں ہیں کہ جن سے عام انسان اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی زبان کی ان لغزشوں کے ذریعے سے بڑی بڑی آگ برپا کر سکتا ہے، اور بہترین طریقے سے اپنے زبان پر کنٹرول کر کے ان بڑی بڑی لگی ہوئی آگوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، بجھا سکتا ہے۔ یہ دونوں راستے انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں، انتخاب انسان کو ہے کہ انسان کس راہ پر چلے، اور اس انتخاب کے بعد انسان خود بخود اپنے لیے جنت کو کسب کرنے کی طرف یا خدا نخواستہ جہنم کی طرف قدم بڑھانے کا اقدام کرتا ہے۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ، اور اے خدایا تو اس دن میں ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے شامل حال فرما، ایسا رزق کہ جس میں ہم تیرا ذکر کیسا والا کرتے رہیں؟ بدوامہ، دائماً تیرے ذکر میں ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم 5 وقت کی نماز کے وقت تو تیرے ذکر کو کریں، لیکن 5 وقت کی نماز کے اوقات کے علاوہ تیرے ذکر کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ وَارْزُقْنِي فِيهِ بِدَوَامِ ذِكْرِكَ، تیرے ذکر کو ہمیشہ انجام دیتے رہیں۔ اس ذکر کے اندر اے خدایا ایسی توفیق عطا فرما دے کہ دوامیت ہو، دائمیت ہو، ایک سلسلہ دائمی ہو کہ جس میں ہم اپنے جاب پر ہوں، کام پر ہوں، اپنے گھر کے کاموں میں ہوں، لیکن تیرے ذکر میں مشغول ہوں، نہ فقط یہ کہ اس طرح سے ذکر کر رہے ہوں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یا سبحان اللہ، فقط یہ ذکر نہیں، بلکہ ہر وہ ذکر، ہر وہ طریقہ ذکر کہ جسے تو دائم الذکر کہنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اے خدایا ہم اس طرح سے دائماً تیرا ذکر کر رہے ہوں کہ تیری عطاؤں کو یاد کر کے، تیری نعمتوں کو یاد کر کے، تیری برکتوں کو یاد کر کے، تیری مغفرتوں کو یاد کر کے اس طرح سے دعا کر رہے ہوں، اس طرح سے تیرا شکر ادا کر رہے ہوں کہ جو شکر کا حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعمت کو اس کے خاص پرپز میں ہی استعمال کرنا جس پرپز کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے، اسی نعمت کا
ایک منفی پہلو بھی، اسی نعمت کا استعمال کا ایک منفی پہلو بھی نکلتا ہے۔ نعمت اللہ نے انسان کے فیسلٹی کے لیے انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، نعمت عطا کی ہے، لیکن اگر اس نعمت کو استعمال کرنے میں ہم کوئی گناہ انجام دے رہے ہوں، اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی گناہ کی طرف مائل ہوں، خدا نخواستہ، تو یہ خدا کی نعمت کا غلط استعمال در حقیقت خدا کے ذکر سے دوری ہے۔ خدا کو یاد کرنا فقط اور فقط زبان سے لازمی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے یاد کیا جائے کہ جس میں خدا وحدہ لا شریک کہے کہ یہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی نعمت کے صحیح استعمال سے میرا شکر بھی ادا کر رہا ہے اور میری نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال بھی کر رہا ہے۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین، اے گمراہوں اور نافرمانوں کو ہدایت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اس جملے کے اندر معصوم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں نافرمان بھی تھے، اگر ہم گمراہوں میں سے بھی تھے، تو ہم اپنی اس گمراہی اور نافرمانی والے پہلو کو بھی خدا کی بارگاہ میں اقرار بھی کریں اور پھر یہ یاد کریں کہ اے خدایا، ہمارے علاوہ بھی تو بہت سارے ایسے گمراہ اور غافلین میں سے تھے جن کو تو نے ہدایت دے دی، بس ان کو جس طرح سے ہدایت دی بحق اہل بیت اطہار ہمیں بھی اس طرح کی ہدایت عطا فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے ملنے والے وہ تمام تر ہدایات کے سرچشمے ہمیں کچھ اس طرح سے ہدایت فرماتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں قال الامن من مکر اللہ والیأس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا کیسا ہوتا ہے؟ یعنی خدا کی بارگاہ میں تو ہم ہر وقت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت موجود ہیں، یعنی کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا پلیس، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس میں خدا وحدہ لا شریک ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، اور کسی بھی لمحے، دن ہو یا رات ہو، کسی بھی پلیس پر، کائنات کے پلیسز میں سے جہاں پر بھی ہم ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جاننا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں تو پھر ہمیں ہر لمحے اور ہر پلیس پر خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر کوئی کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت میں خدا کی نافرمانی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان خدا کے حضور میں خدا کی نافرمانی کر کے در حقیقت خدا کی خوف سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ خدا کے خوف سے باہر نکلنا بڑا خطرناک سائن ہے۔ اور پھر فرمایا یہی وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جو خدا کے عذاب سے نہ ڈرنا اور رحمت الہی سے نا امید ہو جانا بھی گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ رحمت الہی، ہم نے نعوذ باللہ خدا نخواستہ بہت بڑے کوئی ایسے نافرمانیاں کی ہیں کہ جس کے بعد ہم اگر ان نافرمانیوں کو بار بار یاد کر کے یہ کہیں کہ ہم نے تو اتنا بڑا فلاں نافرمانی خدا کیا ہے، گناہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اب خدا نہیں بخشے گا، یہ گناہ ایک اور گناہ ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی والی بات آ رہی ہو۔ مولا کائنات فرما رہے گناہان کبیرہ میں سے ایک یہ کہ خدا کا خوف دل سے نکال دینا، دوسرا یہ کہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ یہ ماہ مبارک کہ جسے رحمت و مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے، برکت کا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس مغفرت کے مہینے میں خود اس ماہ کو ماہ مغفرت کہنا اشارہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر چکے ہو امید کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آؤ اور خدا وحدہ لا شریک تمہیں مغفرت فرما دے گا، تمہارے تمام تر توباؤں کو قبول کر لے گا، تمہارے استغفار کی طلبی کو قبول کر لے گا، اور تمہیں اپنی استغفار کے استقبال کی طرف مائل کرتے ہوئے کہ تم نے جو استغفار کیا میں خدا اسے قبول کر رہا ہوں کے ذریعے سے تمہیں بخشش عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رحمت الہی سے مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہو
کہ جو رحمت الہی سے مایوس ہوتا ہو تو یہ بھی خدا وحدہ لا شریک کے نافرمانوں میں سے شمار ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے گناہ کو بار بار تکرار کرنا، گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر انسسٹ کرنا، اور اس چھوٹے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یا چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے تکرار کرتے رہنا اور اس پر پشیمان نہ ہونا، خود یہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ خود بڑا گناہ بن جاتا ہے یعنی خوف الہی سے باہر نکل گیا، بات وہی والی آ گئی اس سے پہلے والی جو حدیث میں نے آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ اگر چھوٹے گناہ کی طرف بھی بڑھتا ہے تو کیا اس کے فوراً بعد توبہ کرتا ہے یا اس گناہ پر اصرار کرتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس نے خدا کی حرمت کو پامال نہیں کیا ہے، لیکن اگر گناہ کو انجام دے کر وہ توبہ کی طرف نہیں آتا ہے تو در حقیقت اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور گناہ کبیرہ کو انجام دیا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک سے استدعا ہے کہ خدا اس ماہ میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔